الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر پہ ہدیہ جلوس و سلام. محترم حاضرین، اس بابرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب اسماعیل صاحب تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے پاک کلام سے اس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں. تلاوت کے دوران ادب سے تشریف رکھیں اور قرآن کو جب پڑھا جائے تو غور سے سنیں اور خاموش رہا کریں. اللہ کا حکم ہے تو مختصر سی تلاوت ہوتی ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ساتھ ہی نازل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ صاحب جو تلاوت کلام الہی فرما رہے تھے. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم پہ کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ایک بہت ہی عظیم لا ریب کتاب ہمیں عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کتاب کی بڑی عظمت اور شان ہے. یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب نور بھی ہے، یہ کتاب شفا بھی ہے. اور اس کتاب کے پڑھنے سے بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے. اس کتاب کے سننے سے، سماعت کرنے سے بھی بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے محمد شام امین صاحب تشریف لاتے ہیں اور نذرانہ عقیدت نعت شریف کی صورت میں پڑھیں یا سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں منقبت جو بھی مناسب یہ پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان صدیق اکبر زندہ آباد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب و ناز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. 1,000 times if I wash my mouth with mascaras, yet I will not be one
نعمی وسور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نعت اور خوبصورت آواز میں انداز میں پیش کی گئی. اللہ شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے. گلزار مدینہ صلی اللہ رحمت کی گھٹا سبحان اللہ اور نور فضا ماشاء اللہ اور کیف ہوا سبحان اللہ. آپ بھی کہیں سبحان اللہ. ایک بڑا پیارا لفظ ہے. تو آپ جب کہتے ہیں تو بڑا ثواب بھی ملتا ہے, جنت میں درخت بھی لگتا ہے. ہونٹوں پہ تبسم کی موجیں, بھی نصیر صاحب نے فرمایا ہونٹوں پہ تبسم کی موجیں, یعنی حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت قیامت کے دن. ہونٹوں پہ تبسم کی موجیں, ہاتھوں میں لیے جام رحمت, کوثر کے کنارے وہ ان کا انداز عطا سبحان اللہ. کوثر کے کنارے سرکار تشریف فرما ہوں گے اور غلاموں کو جام پہنا رہے ہیں. بلکہ فرمایا کہ اتنے زیادہ جام ہوں گے اس قیامت کے دن
جس طرح آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں اس طرح جام رکھے ہوئے ہوں گے، پیالے رکھے ہوئے ہوں گے اور بھر بھر کے امتیوں کو، غلاموں کو پلائے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت پیاس جب اتنی شدت کر رہی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی محشر میں، اس وقت ایک گھونٹ پانی کو ترسیں گے تو فرمایا سرکار اس وقت جام رحمت، جام کوثر پلا رہے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا چاروں طرف یہ خلفائے راشدین تشریف فرما ہوں گے جن کا آج ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب حضرت عمر، جناب حضرت عثمان، جناب حضرت علی۔ فرمایا چاروں طرف یہ بیٹھے ہوں گے، جو ان سے محبت کرے گا اسے جام پلایا جائے گا، سبحان اللہ، اور جو ان میں سے کسی سے بھی بغض رکھے گا اسے نہیں پلایا جائے گا۔ تو حضرات گرامی، آج جن ہستی کا ذکر ہے ان کے صدقے ہمیں جام ملے گے حضور سے۔ تو فرمایا رحمت کے وہ کوثر کے کنارے ان کا انداز عطا، سبحان اللہ۔ جب پہلے شفاعت محشر میں سرکار کا شعرا عام ہوا، دیکھو قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ ہمیں اپنے اعمال پہ نہیں، ان کی شفاعت پہ زیادہ امید ہے کہ وہ اپنی غلاموں کی، امتیوں کی محبت کرنے کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا جب پہلے شفاعت محشر میں سرکار کا شعرا عام ہوا، یعنی یہ خبر پھیل گئی کہ حضور آ رہے ہیں، دنیا پریشان حال ہے، خبر پھیلتی ہے کہ حضور آ رہے ہیں۔ جب پہلے شفاعت محشر میں ان کا شعرا عام ہوا، ایک لہر خوشی کی دوڑ گئی، امت نے کہا سبحان اللہ۔ جب انہوں نے سنا نا اس وقت کہ حضور آ رہے ہیں، آج حضرت نے بھی کہا ہے، بڑی کمال کی بات کہی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گل ان کی رسائی ہے، لو جب تو بھلائی ہے، محشر میں انہی کی رسائی ہوگی، ان کی شفاعت کے لیے دروازہ کھلے گا تو پھر اور لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے تو پھر بھلائی ہے۔ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ آج حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے بھی اسی طرح بات کہی ہے۔ تو فرمایا پیر نصیر الدین نصیر کہ کہنے کو تو نعتیں سب نے کہی، کہنے کو تو نعتیں سب نے کہی، پر یہ نعت نصیر آفاقی ہے، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کیا خوب کہا سبحان اللہ، کیا خوب کہا سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، آپ نے نہ سنی، ایک اور صرف نعت کے لیے جناب محمد مزمل حسین تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبوب زمین آئے، محبوب زمین آئے، محفل سجائی رکھنا، دیوان زمین لائے، محفل سجائی رکھنا، دیوان زمین لائے۔ سب کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قربان میں یوں لگی
بھی زبان پر آیا نہیں، بین مانگ دیا اور اتنا دیا، بین مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا، ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ پہنچا ہے جو اس در پہ، پہنچا ہے جو اس در پہ، جو رہ رہ کے نصیب آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ جب دینے پہ آتے ہیں تو اتنا کچھ دیتے ہیں کہ دامن میں سمانے کی جگہ نہیں رہتی ہے۔ حضرات گرامی، انتہائی خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت بات سماعت کریں۔ حضور علیہ السلام آپ کے زمانے میں آپ کہیں پیر تشریف لے کے، حدیث میں آتا ہے کہ کہیں
کوئی کام کے لیے، صلح کرانے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے تو پیچھے نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ مسجد میں آ کے بیٹھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب وقت تنگ ہو گیا نماز کا، وقت نماز کا ہو گیا، حضور علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال نے عرض کی یا ابو بکر میں اقامت کروں آپ نماز پڑھا دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پڑھا دوں گا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف لے لائے، اقامت ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور جماعت صحابہ کی اور ابو بکر صدیق کیا شان ہے آپ کی کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. سبحان اللہ. اور اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. یعنی گویا نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، سرکار تشریف لے آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب محسوس ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، جب آپ سب میں آئے تو انہوں نے ہاتھوں پہ الٹے ہاتھ مارے. ایک ہوتا ہے کہ سیدھا ہاتھ مارنا، تعلیم جانا، ایک الٹا ہاتھ مارنا. اس کا اور نام ہے، اس کا اور نام ہے. فقہا کی زبان میں جب بحث کرتے ہیں لوگ تو الٹے ہاتھ میں ہاتھ مارے جماعت کے دوران کہ ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے. نماز کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اطلاع ابو بکر نے پا لی اور انہوں نے مصلی چھوڑ دیا اور پیچھے تشریف لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھانا شروع کی. علماء نے یہ لکھ رکھا ہے اس آیت کے سبب سے جب اللہ اور رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کا رسول جب تمہیں بلائے حاضر ہو جاؤ. فقہا نے فرمایا اگر حضور کسی کو نماز پڑھتے ہوئے بلائے وہ چلا جائے، واپس آئے جہاں اس نے نماز چھوڑی وہیں سے شروع کر دے. ہم ہمارے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، حضور کی بات. اللہ کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے آئے اور سرکار نے نماز مکمل کی. نماز کے بعد حضور نے فرمایا یا ابا بکر ما منعک اذا امرتک. اور میں کیا کھڑا رہے پیچھے نہ، کھڑے رہیں گے ہی. اشارہ کیا ہے، آپ پھر پیچھے آ گئے. یا رسول اللہ قربان جاؤں، آپ نے سچ فرمایا مگر ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ حضور پیچھے کھڑے ہوئے اور میں آگے کھڑا ہوں. ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے، حضور اس لیے میں پیچھے آ گیا. آپ آگے تشریف لے آئے. جب آپ آ گئے ہیں امام الانبیاء تو آپ پیچھے نماز. حضرات محترم، یہ کیسی شخصیت ہے ابو بکر صدیق. اس کے ادب کا کیا مقام ہے، اس کی محبت کا کیا مقام ہے، اس کے عشق کا کیا مقام ہے. اور یاد رکھیں آج ہم خطبے دیتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بڑے بڑے شعلہ بیان آتے ہیں، لیکن اسلام کی تائید میں، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جب مسجد حرم میں کفار ہر کونے میں بیٹھے تھے، کونے کنڈوں میں بیٹھے تھے، ابھی کچھ لوگ اسلام لائے تھے 40,000 سے بھی کم. تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کب تک ہم اس دار ارقم میں تبلیغ کریں گے؟ آج باہر نکلتے ہیں، سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں اسلام. آپ کا جو دین اترا ہے، آپ مسجد میں تشریف لائے اور حضور عمر اور غالباً حضرت ابی حمزہ بھی ساتھ ہے، صحابہ کرام ہیں. اسلام کی تائید میں پہلی تقریر، اسلام کی اشاعت کے لیے پہلا خطبہ جو کھڑے ہو کے دیا ہے وہ ابو بکر صدیق نے دیا. سبحان اللہ. وہ خطیب ہے جس نے سب سے پہلا خطبہ دیا ہے. آج خطبہ آسان ہے، آج بولنا آسان ہے، آج جادو جگانا آسان ہے. جب ہر خدرے کونے میں دشمن بیٹھے ہوئے ہو
انہوں نے مارا پیٹا یہاں تک کہ محسوس ہوا کہ آپ بہت ہو گئے. لیکن آپ نے اس دین کی بلندی کی بات کی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں. اے ابو بکر صدیق تیری عظمتوں کو سلام ہے. قیامت تک جو منبر پہ بولتے رہیں گے, دین کی خدمت کرتے رہیں گے, قرآن حدیث کی آواز لگاتے رہیں گے, تجھے بھی ثواب جاتا رہے گا. وہ عظمت والے ابو بکر ہیں, ان کو ہم خراج عقیدت پیش نہ کریں تو کس کو کریں جنہوں نے اتنی مشکل میں اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. حضرات گرامی ایک اور نعت کا بھی دیا ہے مجھے جناب محمد مبشر امین صاحب تشریف لاتے ہیں. مبشر امین صاحب جو وہ بھی مختصر کی نعت شریف پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول عزت رسول اللہ کی. تجھ سے او جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تجھ سے او جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. حضرات محترم, آج کی یہ محفل جو ماہانہ 11ویں شریف کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے, ہر مہینے میں مساجد میں, ہمارے اداروں میں, گھروں میں حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جان میں شریف ہوتی ہے اور عقیدت مند محبت کا اظہار کرتے ہیں, آتے ہیں محفل میں اور لنگر کے لیے حصہ ڈالتے ہیں, لنگر کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ لوگ لنگر کھاتے ہیں. اور یہ صدیوں سے چل رہا ہے سلسلہ. یہ ان کی برکت ہے اور یہ ان کی توجہ ہے جو یہ محفل مدتوں سے چل رہی ہے. اور اس محفل کا یہی فائدہ ہے کہ باقی کسی محفل کے لیے اتنا بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہر مہینے کی محفل ہوتی ہے اور اس مہینے میں کوئی خاص ہوتا ہے, کوئی آ جاتا ہے, معراج شریف آ جاتی ہے, کوئی اور آ جاتا ہے ذکر, جیسے آج ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے, اس میں اس کو بھی خاص بیان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر, لیکن محبوب سبحانی قطب ربانی آپ کی 11ویں شریف. اور آپ نے فرمایا علم پڑھتے ہوئے, درس تو علم پڑھتے ہوئے میں قطبیت کے مقام پہ پہنچ گیا.
آپ نے ظاہری طور پہ علم شریعت مکمل پڑھا، قرآن و حدیث پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ دوسرے لوگوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ آپ کتنے گھنٹے قرآن کو دیتے ہیں پڑھانے میں، ایک خاص عمر تک، مدت تک، سالوں تک آپ یہ تدریس بھی فرماتے رہے، اور آپ نے علم پڑھا اور فرمایا علم پڑھتے پڑھتے میں مقام قطبیت میں پہنچا۔ اور آپ نے اس زمانے میں فتویٰ جب آپ نے دیا تو اس وقت کے بغداد میں جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے کہا اگر ان کی جوانی کی عمر ہے، ابھی یہ علم کی اتنے احاطہ نہیں کرتے، آپ نے فرمایا آج میں یہاں بیٹھوں گا، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں تشریف لے آئے، اور میرے علم کے کس پہلو پہ اعتراض ہے انہیں، جس پہلو پہ انہیں کوئی شک ہے وہ مجھ سے بات کریں، سب علماء ہیں، کیونکہ آپ کا روحانیت کا بھی بڑا مقام تھا، جو روحانیت کی منزلیں ہوتی ہیں، آپ وہاں بیٹھے، سب علماء خاموش ہو کے بیٹھ گئے، کوئی سوال نہیں کر رہا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لکھی ہی بات ہے آپ کی سیرت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھ رکھی ہے، فرمایا بولو، سوال کرو، کوئی نہیں بولتا۔ غوث اعظم نے فرمایا پھر میں چلا جاؤں، آپ کو میرے کسی علم کی کس پہلو پہ اعتراض کر رہا ہے، فقہ پہ، تفسیر پہ، حدیث پہ، سوال کرو میں جواب دوں، کوئی نہیں بولتا۔ جب کچھ کے جانے لگے تو جو بڑے شیخ تھے ان میں عمر میں بھی بہت تھے، انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا علم سلب ہو گیا، ہمارا علم کسی نے کھینچ لیا ہے، ہمارا علم تو سلب ہو گیا ہے، خدا کے لیے جاتے ہوئے ہمارا علم ہمیں عطا کر دیا ہے۔ آپ نے پھر نگاہ فرمائی، ان کا علم کا نور پھر بحال ہوا، کیوں کہ غوث اعظم محبوب سبحانی کو اللہ نے روحانیت کی بھی اتنی منزلیں اور مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنی عظمت اور شان کہ روحانی ان کا فیض، ان کا عرس ہر مہینے میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اور درجے بلند فرمائے۔ اب گفتگو کے لیے ہمارے مسجد کے امام خیال کو کرتے ہیں آج کی اس محفل اور عنوان کی مطابق۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى نجوم هدى أصحابه أجمعين. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My beloved Zul, my noble brothers and youngsters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Before I start the topic of my speech in particular, I want to, for the kids in particular that have been waiting here, Jazakallah firstly for your patience, in particular because I know, and just like how the parents know, that the Naats that have been recited, the Urdu that has been spoken, we understand that it is difficult for you to understand. But what I want to point out, why that shouldn't push you away, is because this is our heritage. So yes, it might be difficult for you to understand, but that is what your parents are for. Your parents will happily explain everything that has been said. And all those beautiful Naats that we've heard, ask your parents when you go away, ask them and they'll explain to you, inshallah, what those beautiful words were about. And that way, it's important why we want you to be in these gatherings. It may be difficult to understand the Urdu, but it maintains your connection with our history. It maintains your connection with our ancestors, our heritage, and that is vital. We can't forget who brought us here. And why is it important then? Monthly from now on, we're going to do this something known as Ghiyarvi Shareef. You kids, this might be new to you, or you might have just heard your parents mention it, because your parents have gone to these events throughout their life. But what is it for you guys? I know you guys won't know what on earth Ghiyarvi Shareef is. So I'll make it clear, nice and simple for you. Ghiyarvi Shareef is a way that we as Muslims honor and remember our elders. Because Allah subhanahu wa ta'ala has told us that if you want more blessings, you have to remember the blessings you've already been given. And these people we talk about, just like the Rasul, so he's the
epicenter. He's the most important person, no doubt, throughout our life we remember, sallallahu alayhi wasallam. That goes without saying. But those individuals after him, sallallahu alayhi wasallam, like the great noble companions, like the generation after them, the generation after them, so on and so forth, until today, our elders, our scholars, they brought our religion to us. So if we want great scholars like those of the past, Allah Ta'ala has told us we have to remember their favors from before. So that's why it's our tradition. So I want the kids, I want you to, because you're the future, and we want you to continue this tradition. We want you to continue to remember our elders, because that is part of our Islam. And if we want more success, we have to remember the success of the past. Okay? So that is the whole point of these gatherings, something known as Ghiyarvi Shareef, which we call. Okay, so don't feel disconnected and be patient that inshallah as you grow up, you will become the leaders, and as a result, you will be speaking English and you will be educating the next generation in 10, 20 years time, inshallah. But as for now, as for today, the particular individual, if you're not aware of who we are honoring today, is none other than Sayyiduna Amirul Mu'mineen Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. I'm sure you've heard the name. I'm sure you know people called Abu Bakr. Why are they called Abu Bakr? It's because after this great, amazing individual, sublime individual. He was no ordinary individual, which we're going to explore. Now, when I was trying to decide the topics, it goes without saying, there is so much I could have talked about. There is so much I could have tried to tell you about Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. But as I was thinking about the topics, for the kids in particular, there was one topic that came to mind. Because it's something that all of us, especially growing up in this world, really pay attention to on a day-to-day basis. And that's the concept of friendship, companionship, musahaba in Arabic. Why did I choose that? Why friendship? Why am I going to talk about friends? How is that connected to Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu? Why? Because when you think about it, friendship is a very unusual thing. We have siblings, we grow up with them, we're forced to live with them, we have no other option. And that love is naturally there. But friends, when we go out, when you go from primary school to secondary school, when you go from before primary school to primary school and then from primary school to secondary school, you're always you feel inclined to make friends. You always want to meet someone, even though you don't know who they are, but just because they might have something similar to you, they might make you laugh, they might make you happy, they keep you going, they're a good time. You build a friendship. And this bond, friendship, is a very amazing thing that as human beings, throughout our history, before Islam and after Islam, it's always been there. We've always, whenever we meet someone new, you build a friendship. It's a beautiful thing when you think about it, because it brings people together, and that shows you that's our Islam. It brings people together. That's why it's always been there. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to come together. That's why you'll always look to be with your friends, because it brings people together. So why I chose this in particular is because it makes sense why the Rasul sallallahu alayhi wasallam emphasized the importance of friendship. In particular, he made it clear, he taught all of us, kept on telling us, reminding us, choose who your friends are. He said this in two particular narrations. So kids, I want you to remember this in particular. Very simple narrations. Number one, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that a person, الرجل على دين خليله, that a person goes according to the deen, meaning the religion, the way of their friend. So what did he sallallahu alaihi wasallam advise? If you therefore be careful, فَلْيَنْظُرْ, look out, pay attention to who you choose as a friend. Pay attention to who you spend your time with. It's important, and it's a very important piece of advice that our Rasul sallallahu alaihi wasallam gave us. So whoever you choose to be friends with, siblings, like I said, siblings, you have no choice. You have to live with them. But friends, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is advising each and every one of us, make sure you think about who you choose to sit with. So therefore, that's the first part of that. That's just one simple hadith which I want you to remember. The Rasul sallallahu alaihi wasallam telling us, choose who your friends are carefully. Why? Because, and then he tells us why in another hadith.
The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that he gave a comparison. He said that what do you think, and he didn't really ask a question, but rather he said that the person who sits with someone good as opposed to the person who sits with someone bad, that's comparable to somebody who goes to a perfume shop in comparison to someone who goes to a blacksmith. And kid, you might not know what a blacksmith is. A blacksmith way before technology, machinery, all of that stuff. You know these swords that you see, you know these shields that you see, all of that stuff that from the past, they had to hand make that stuff. They had to use coal and a lot of heat and everything to make that sort of metal and shape it to be like that, the shield to make it like that. That's what a blacksmith's job was, to provide that stuff, to make that stuff from hand, get a bit of metal, make it all together. Okay? So that was a blacksmith. So you can imagine now, I want you to think, what is his environment going to be like? A blacksmith. Someone who's all day, he's just, making swords, he's dealing with having to put coal into a cauldron, he's having to wait for it to heat up, and then he's able to melt them, get the metal to a certain heat, mold it, meaning he can make it into a sword, he has to sharpen it, all that hard work, that's just for one. Imagine he is doing that all day long. He's going to be sweating, he's going to smell like the coal that is around him, and he's never going to really get a break. Whereas the perfume seller, think about the person who sells perfume. Think about it. This is the Rasul sallallahu alaihi wasallam. I want you kids especially. This is why he is known to have the best speech, because he gave us so many lessons just from his few words. Sallallahu alaihi wasallam. So he gave, and this is just one hadith, but there's many hadith I want you to go away and look for, where he gives us simple examples where it makes sense and it's easy to understand, like this one. So he sallallahu alaihi wasallam said that that's the blacksmith, but then look at the perfume seller. Go to these perfume shops today, what are you going to see? They smell amazing. They smell like a variety of different perfumes. You go in there and you just sit standing there and smelling the fragrance. It's amazing, it's beautiful smell. And when you leave there, you're not going to be smelling bad, you're not going to be sweating or anything like that. So that is the difference between those two individuals, the blacksmith and a perfume seller. So what did the Rasul sallallahu alaihi wasallam, he said that sitting with good people is like going to a perfume shop, and sitting with bad people is like going to a blacksmith. Why? The Rasul sallallahu alaihi wasallam said that if you go to a perfume shop, what's going to happen? You're going to leave there smelling like that perfume. Your clothes are going to be smelling like that perfume at least. People are going to start thinking good of you. Whereas the blacksmith, if you go to him, sit with him and come out, your clothes might be burnt, a bit of your skin might be burnt, you're going to smell, definitely you're going to smell bad because of his environment that he's having to work in. So what does that tell us? That tells us that sitting with good company will make you a good person. Simple as that. Sitting with bad will of course make you a bad person. Simple words, but the Rasul emphasize it for a reason. So that is why I mention all that, is to highlight to you the importance of friendship and companionship. Why you have to choose your friends wisely. The Rasul advised us 1400 years ago. So the question then we have to ask ourselves, kids in particular, the friends that are around us, what benefits do they provide? Even the adults, really. Think about it. The people that you socialize with, what real benefit are they actually giving you? You spend day and night working, fair enough for your children, alhamdulillah, but when you're speaking on the phone, when you're sitting down, going to the takeaway, having dinner with your friends, what real benefit is there? The Rasul told us, and kids, pay attention to this. The Rasul told us that the best company are those people, and the scholars mentioned this, that the Rasul said, the best people that you should look for are those who remind you of Allah Ta'ala and the Messenger sallallahu alaihi wasallam. They are the best people to stick with. So you should ask yourself, simple, do my friends remind me of Allah Ta'ala? Do my friends remind me of the Rasul sallallahu alaihi wasallam? And then, even before you look at your friends, ask yourself the question, am I a good person? Am I a good friend? Really, be honest with yourself. Am I a good person? Do I benefit my friends? Or do I just distract them? Do I cost them a lot, waste a lot of their time? These are the questions I want you to ask, because then it connects to when you realize we are all weak, none of us are perfect. When you think about how weak you are, we're all weak, I'm weak, that then highlights how amazing Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala, because he
Sayyiduna Abu Bakr radiallahu ta'ala is the perfect role model and example of what a true friend is. He is Sayyiduna Abu Bakr radiallahu ta'ala an. There's a reason he's so special. Amongst many reasons, he stuck to the Rasul sallallahu alaihi wasallam through thick and thin. He stuck with him and he served the mission of the Prophet, peace be upon him, till his final breath. He had so much love for the Rasul sallallahu alaihi wasallam that words can't describe it. But to highlight to you how special and amazing Sayyidina Abu Bakr was, just listen to the other companions, not ordinary companions either. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, what did he say? He said that one day Abu Bakr spent, Sayyidina Abu Bakr spent in Ghar Thawr, for the kids you might not be aware of, when the Rasul sallallahu alaihi wasallam was migrating to Medina Sharif, when the bad people, the disbelievers were trying to chase after them, try to attack them, find them, and so on and so forth, capture them. Sayyidina Abu Bakr had the honor of going with the Rasul sallallahu alaihi wasallam, and they hid in a cave for 3 days. How many days? 3 days. So they hid. Think about it. Imagine being with the Rasul sallallahu alaihi wasallam, but then also having the closeness of being in a cave with the Rasul sallallahu alaihi wasallam. That's what that privilege is only and only for Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala. So that's why Sayyidina Umar said radiallahu ta'ala, who is no ordinary individual, don't worry, someday we'll go through him. He was an amazing Sahabi as well, no ordinary person. But he, despite his status, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, he goes on to say that the one day that Sayyidina Abu Bakr spent with the Rasul sallallahu alayhi wasallam in that cave is better than everything Umar has done. Is superior, is better than everything. So Sayyidina Umar is saying this. So look at, I'll repeat in the way he would have said it. That he said, radiallahu ta'ala, that one day you spent Abu Bakr in the day with the Rasul sallallahu alayhi wasallam, anything and is better than anything and everything I could have ever done in my life. That's how special Sayyidina Abu Bakr was in the eyes of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala. And it doesn't end there. Another amazing companion, we've all heard his blessed name, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala an. He said to the Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala an, that when the times were very difficult, when they were at their most difficult time, when the Muslims were suffering at their most, when the companions were suffering at their most, he said to Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala an, you were the best of companions. You were the greatest, and this is no ordinary person. For Sayyidina Ali to say this radiallahu ta'ala an, which again we will explore someday, for him to make it simple, the cousin of the Rasul sallallahu alayhi wasallam, the husband of one of the blessed daughters of the Rasul sallallahu alayhi wasallam, that's who we're talking about. He said, you Abu Bakr were the greatest of companions, are the greatest of companions. That's how special this individual was. So now, how can he be our role model? That's the important thing I want you to take away. You understand now how significant Sayyidina Abu Bakr is and was, radiallahu ta'ala. You now understand why he is such a special individual. But what can me and you learn from him, and how does he epitomize, how does he demonstrate true friendship? He demonstrates true friendship because the qualities he had, like I told you, he was inseparable from the Rasul sallallahu alaihi wasallam. And that's what you should look for in a friend. Someone who displays these qualities. And you first and foremost, kids, you need to apply it yourself, of course. So what did Sayyidina Abu Bakr demonstrate? He demonstrated genuine love for the Rasul sallallahu alaihi wasallam. That was one of his first and clear qualities. That he had sincere love for the Rasul sallallahu alaihi wasallam. That is one of his amazing qualities that he demonstrated. So when you and your friend, whoever your friends may be, how much love do you genuinely have for your Muslim friend? How much genuine love do you? Would you do whatever it takes through thick and thin, as people say? Your true friends are visible in your times of needs. Are you that friend? Are you going to be there for your friends? Just like the Sayyidina Abu Bakr was. He was there in the time of need of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Therefore, we need to be, if we want to be like him. Similarly, the courage of Sayyidina Abu Bakr, radiallahu ta'ala, his bravery was second to none, only after the Rasul sallallahu alaihi wasallam and the Anbiya alayhi salam. That his courage, bravery was phenomenal. He was not scared of anything. When the disbelievers were harming the Rasul sallallahu alaihi wasallam, he was the one that stepped in the way and stopped them from causing harm, and allowed people to attack him. When the Battle of Badr took place, the Battle of Badr after the Rasul sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina Sharif, remember,
the Rasul Sallallahu was in his blessed tent, and it was Sayyidina Abu Bakr that would do circuits, making sure and protecting the Rasul Sallallahu by himself. That's how brave he was. So you need to ask yourself. And like in English, we all hear it on TV in particular, a true friend would take a bullet for you. Don't literally take a bullet, but do you have that same level of bravery that Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, that you would do whatever it takes to protect your brother? Because that's what Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu demonstrated. Third quality is sincerity. Kids, right now you'll find, alhamdulillah, you're innocent and genuine. But this world can do a lot of unfortunate, make you think a lot of different things. You can get easily confused. But what I want you to do is remember how important sincerity is. Because Sayyidina Abu Bakr, he was sincere, meaning, what does that mean? That whatever he did, whatever he did would be only and purely for the sake of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. And I'll give you one simple example, which I'm sure you've heard of before, which all of our scholars mention, is when the time came for battle and all the Muslims were, the Battle of Tabuk, which we'll go through someday, a massive battle. All of the companions donated something so that they can use that to raise money, funds for weapons. All the Sayyidina Umar radiallahu anhu, he gave half of everything he had to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. And he was hoping that he could, at this one occasion, he could try and outdo Sayyidina Abu Bakr, because that was the beautiful thing about our companions. Whereas me and you will try and beat our friend in whatever competition, on our games, in football, basketball, any sport that we play, we'll try and beat them in these worldly things. Our companions, our leaders would compete for good, compete to make Allah Subhanahu Wa Ta'ala and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam happy. That was true competition. And so Sayyidina Umar sincerely wanted to try and maybe this time I'll overcome Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu. So when he came to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and presented everything, and then he asked, what has Sayyidina Abu Bakr given? And what did the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, Sayyidina Abu Bakr has not only left, he has left everything from his household with me. And when I asked him, what about for your children? What about for your wife? What have you left for them? He said, I have left Allah Ta'ala and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam for them. That's how much sincerity Sayyidina Abu Bakr had. He gave everything for Islam's sake. So I want you also we need to follow this. Whatever you do, sincerity means whatever you do is for Allah Ta'ala's sake. When it's for Allah Ta'ala's sake, you can't go wrong. Okay? And the next one, patience. The immense patience of the Rasul, Sayyidina Abu Bakr, demonstrated as well. He was so patient despite all the challenges they faced. And I want you to, whenever you read the life of the Rasul, put yourself in that situation. Think about the difficulties that they had to face. For example, when they were in that cave, in the cave of gold, as you might know, there was a snake. There was numerous holes, and what did Sayyidina Abu Bakr do? He took patches of his clothes and covered the holes, and then there was one hole in that cave that was going to allow air or anything in, and he covered it with his blessed toe. And when the Rasul placed his blessed head on the lap of the Sayyidina Abu Bakr, what happened? A snake, listen to this, a snake biting the toe of and the foot of Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu. But because he had the Nabi Pak, the blessed head Mubarak of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on his lap, the best of creation, he didn't move an inch. Imagine that for a minute. Imagine you're getting bitten by a snake and you're having to resist that pain. Why? And why are you doing it? Because your friend, and in this case, the best of creation sallallahu alaihi wasallam, was resting you. Think about how difficult that would be. Sayyidina Abu Bakr demonstrated that. And then finally, the trust that Sayyidina Abu Bakr had. He earned the trust of everybody for a reason, because he was honest, which we all need to acquire. Just like the Rasul, he was honest, genuine, and never, told a lie. That's why he became known as Siddiq, the most truthful. And that's not an ordinary characteristic to have. So therefore, to conclude, friendship is such an important part of our religion. And we need to, if we really want to succeed together, we need to be careful of who we choose as friends. And if we want to be, but forget that, if we want to be good people, that is why Sayyidina Abu Bakr is such an important person in our life. He needs to become just after the Rasul, he needs to be special to me and you, just like the Rasul, because he
had such a big status that even Allah Ta'ala revealed verses of the Quran about him, and he demonstrated and taught us what true friendship is. And remember what the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said in another hadith. This is the final hadith, where the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi." That the best of you, the best of the people are those in the sight of Allah Ta'ala. The best of the people are the people who are best to their friends. And we pray to Allah that gave the tawfiq to act upon the good of what has been said. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत खिताब आपने सुना और बेटे व्यूज नौजवानों के लिए खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह इल्म में बरकत अता फरमाए। दो बातें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पेश करनी है। एक बात यह है कि हिजरत की जो बात है, आपने कुछ बातें जगह पे सुनी, उसमें जब तलाश के लिए इनाम मुकर्रर हो गया कि 100 ऊँट उसको इनाम मिलेगा जो इन दोनों को जिंदा या मुर्दा पेश करेगा, पकड़ के ले आएगा, यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपने सुना कि जब वो उन्होंने मीटिंग की कि अकबार ही इन पे हमला कर दें, कुफार ने बिल्दियत और उसका सिलसिला हुआ। फिर रात को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा गए, तो आपने सूरह यासीन पढ़ के रुकी, उन्हें कुछ नजर न आया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकल गए और फिर गार के मकाम पे आप तशरीफ ले गए। तो जब सुबह को उठे तो बिस्तर पे तो हजूर नहीं थे। हज़रत अली से पूछा कि तुम्हारा साहिब कहाँ है? उन्होंने फरमाया मुझे नहीं पता कहाँ है, ज़ाहिर है वो रात को निकल गए थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि तलाश करो, और जो सुराख लगाने वाले लोग थे रास्ते का, किस रास्ते से गुजरे होंगे, किधर गए होंगे, उसको तलाश किया जाए। जो बड़े खोजी आदमी थे ना, उन्होंने तलाश किया, यहां तक कि वो हार के करीब पहुंच गए। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, अगर उन्होंने झांक के देखा, देख रहे, लेकिन उस हार के सामने एक परिंदे ने ऐसा जाला का बना लिया था, अल्लाह की कुदरत थी। तो देखने वालों ने कहा अगर वो अंदर गए होते तो ये जाला जो टूटा होता, ये जाला को पुराना लगता है, यहाँ अंदर कोई नहीं गया। फिर वो वापस आ गए। सुराका बिन मालिक बड़ा तेज घोड़ा था, बड़ा दौड़ता था, रास्तों की शनाख्त उसने कहा मैं तलाश करता हूं। अब उसने उस रास्ते को समझ लिया जिस रास्ते में हजूर अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक़ जा रहे थे। वह तेज घोड़े पे बैठा सुराका बिन मालिक। आप अंदाजा फरमाएं, अगर आप कहीं बाहर निकले हो, कोई आदमी तलाश कर रहा हो, आदमी कितनी फिक्र में होता है। कितनी गाड़ियां हमने एक्सीडेंट देखी, जब पुलिस या कोई उनको देखने वाला पीछे होता, वो इतनी तेज चलाते हैं, इतना खौफ होता। उस सफर में सरकार जा रहे हैं और ढूंढने वाले ढूंढ रहे हैं, घोड़े के दूर से आने की खबर हुई। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा या रसूलल्लाह, लगता है कोई आ रहा है, कोई तलाश कर रहा है, हमें खाब हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कि कहीं कोई आने वाला हजूर को तकलीफ न पहुंचाए। अबू बकर सिद्दीक़, उस वक्त भी तुम्हें यह फिक्र है मेरे नबी को कोई तकलीफ न पहुंचे। जब वो खुद बयान करता है सुराका बिन मालिक, दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। जब मैं उनके करीब पहुंच गया, इतना करीब कि मैंने देख लिया ये दो हस्तियां जा रही हैं, अबू बकर सिद्दीक़ और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनाम 100 ऊंट है, बहुत बड़ा इनाम था। उसने कहा अब तो मैं दोनों को जिंदा पकड़ के ले जाऊंगा, मैंने तलाश कर लिया है, पा लिया है। जब बहुत ही करीब पहुंचे, अबू बकर ने कहा या अब्दुल्लाह, वो तो बिल्कुल करीब पहुंच गए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से जुमला निकला जिसे तारीख ने लिखा है
حضور نے فرمایا اللہم اکفناہ بما شئتا، اللہم اکفناہ بما شئتا، اللہ جس طرح تیری مشیت ہے، جس طرح تو چاہتا ہے ان کے شر سے بچا لے. اللہم اکفناہ بما شئتا، اللہ بچا لے جس طرح تو چاہتا ہے. حضور کی زبان سے بھی جملہ نکلا، فرمایا سراقہ خود کہتا ہے میرا گھوڑا آدھا زمین میں دھس گیا، میرا آدھا گھوڑا زمین میں دھس گیا. اور میں چیخنے لگا، میں نے فائل نکالی، میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، یہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچ گئی ہے، میں کسی کو نہیں بتاتا، مجھے آپ معاف کر دیں، میں واپس جاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے نگاہ فرمائی، اس کا گھوڑا زمین سے باہر نکلا. وہ کہنے لگا یہ میرا گھوڑا لے جائے یا کچھ مجھے مدد کی میری ضرورت ہے. حضور نے فرمایا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا راز اخفا میں رکھنا. اور پھر حضور علیہ السلام نے دوسرا جملہ فرمایا، سراقہ تو پکڑنے کیا تھا، اسے تو انعام نظر آ رہا تھا اتنا بڑا. حضور نے کیا انعام دیا اس وقت سفر میں ہے. حضور نے فرمایا سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا جب شہنشاہ ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہو. دیکھو حضور کے خیال بھی دیکھو، حضور کے علم، حضور کی نگاہ دیکھو، یہ سچی باتیں ہیں. سیرت نگاہ پہ اٹھاؤ دیکھو آپ کو ملے گی. حضور نے فرمایا سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا. حضور میرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن. حضور نے فرمایا ہاں. وہ واپس آ گیا. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، فتح مکہ ہو گیا. 8 ہجری آ گئی. پھر سراقہ آیا حضور کی خدمت میں کئی سالوں کے بعد. اور وہ جو ابو بکر نے لکھ دیا تھا امان، اس نے کہا مجھے امان لکھ دے کہ میں تو آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، شاید آپ مجھ سے انتقام. حضور نے امان لکھ دیا. وہ سراقہ خود کہتا ہے میں جب گیا حضور کے مجمع میں تو اس پردے کو، اس کاغذ کو میں نے اٹھایا. حضور نے فرمایا ہاں اسے آنے دو، آج وفا کا دن ہے، اسے آنے دو، آج وفا کا دن ہے. اور وہ آگے گیا. حضور علیہ السلام سے سراقہ ملا، ایمان لے آیا. اور پھر حضور نے بات جو فرمائی تھی وہ کہتا ہے میں سوچتا رہتا تھا کہ حضور نے یہ کیا فرمایا. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عمر صدیق اکبر کا دور شروع ہو گیا. حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا. وہ کنگن بادشاہ کے آئے مال غنیمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں بلایا، وہ سراقہ کہاں ہے. حضور نے جو فرمایا تھا، حضور کی بات اب سچ ہو رہی ہے. حضرت عمر نے بلایا اور اس نے ہاتھ بلند کیے اور وہ جو بادشاہ کے کنگن جس کے لیے حضور نے ہجرت کے وقت فرمایا تھا ان کے ہاتھوں میں ڈال دیے، ہاتھوں میں ڈال دیے تھوڑی دیر کے لیے، جو مرد کے لیے تھوڑا حرام تھا. پھر آپ نے اتار کے اسے مال غنیمت میں رکھ میں اسے تقسیم کر دیا. حضرات گرامی، حضور نے ہجرت کے وقت جو بات کہی، حضرت 8 ہجری میں وہ آیا حضور کی خدمت میں. اور پھر عمر کے دور میں اسے پہنائے گئے. اے حضور نبی کریم اور ابو بکر صدیق کیا عنایتیں ہیں. اور آخری بات، آپ کا وصال کا وقت آ گیا. اللہ اکبر. عمر کتنی ہے؟ حضور کی 63 سال، حضرت ابو بکر کی عمر بھی 63 سال. آپ نے فرمایا مجھے پرانے کپڑوں میں 1 نیا یا 2 نئے ڈال دینا، باقی پرانے رکھنا. ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے جو زندہ ہے. بادشاہ وقت جو خلیفہ رسول ہے، امیر المومنین ہے، وہ فرما رہے ہیں. فرمایا نہیں، آپ کے لیے کفن ہوگا. اور اتنی عمر میں کئی چیزیں مشابہات لکھی. حضور کی عمر، ان کی عمر، کئی اور چیزیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ مشابہ رکھتی ہیں. آپ نے فرمایا حساس کبریٰ جلد 2، فرمایا جب میری روح نکل جائے مجھے حضور علیہ السلام کے دروازے پہ مواج شریف کے سامنے لے جانا. اگر حضور سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام اجازت چاہتا ہے ساتھ دفن ہونے کی. اگر حضور اجازت دے دے تو صاف دفن کر دینا. اگر اجازت نہ فرمائے
تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آپ اندازہ فرمائیں ابو بکر کہاں لیٹے ہوئے ہیں اور کس کے حکم سے؟ اللہ کی مرضی، مشیت سے۔ جب آپ کی روح نکل گئی، آپ کو کفن پہنا کے حضور علیہ السلام کے روضہ سامنے پیش کیا گیا، لایا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام آیا ہے، کیا حکم ہے، یہاں دفن کریں یا بقیع میں؟ حضور نے فرمایا اے حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، حبیب تو حبیب کا مشتاق ہے۔ امان آئی، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، میں تو مشتاق ہوں، اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے جس کو انتظار حضور فرما رہے ہو اور جس کو حضور کے پہلو میں جگہ ملی ہو، اتنا قرب ملا ہو دفن کے وقت، اس ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اے ابو بکر لاکھوں سلام ہے تیری عظمت اور شان پہ، اور تو نے حضور علیہ السلام کا وہ قرب پایا ہے قیامت کے دن حضور کے لیے تو ابو بکر حضور کے ساتھ۔ ارے تجھے شک ہے وہ تو پہلو میں لٹائے ہوئے۔ اتنا قرب ابو بکر صدیق کو ظاہری زندگی میں بھی تھا، آج بھی ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ہے۔ حضرات گرامی اور غوث اعظم محبوب سبحانی آپ کے لیے دعا۔ اور میرے ساتھی نے کہا بھائی صاحبہ فاطمہ الزہرا جن کی اولاد ہے آپ، ان کا جشن ولادت بھی لوگوں نے منایا، آج ان کے لیے بھی دعا، ان کو اللہ نے جو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے ان کے لیے بھی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی اقتدا کرو گے فلاح پا جاؤ گے، میری آل بیت نوح کی کشتی کے مانند ہے، بیٹھ جاؤ گے تو نجات پاؤ گے۔ اس لیے حضور کے صحابہ کے غلام ہیں کہ وہ ستارے ہیں، اس روشنی میں چل رہے ہیں، آل بیت کے غلام ہیں کہ وہ نوح کے کشتی کی مانند ہے، اس میں سوار ہے تو نجات مل جائے۔ حضرات گرامی اللہ رب العزت ان پاک ہستیوں کا صدقہ ہماری بخشش، مغفرت اور ہماری آخرت بہتر فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی نماز ہوگی، اذان ہوگی، نماز اور نماز کے بعد ختم پر شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ ختم میں دعا میں شریک ہوں اور پھر لنگر اس خوبصورت بابرکت روحانی محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ صفوں میں آ جائیں، تشریف کے بھی لے آئے، اور ابھی انشاءاللہ آغاز شروع ہوتی ہے اور نماز اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف